کیا ہم کسی کو روحانی طور پر محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے روحانی طور پر محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ صرف دل کی دھڑکن کا نام نہیں، یہ صرف باتوں، ملاقاتوں یا ساتھ چلنے کا تعلق نہیں، یہ وہ رشتہ ہے جو خاموشی میں بھی بولتا ہے اور فاصلوں میں بھی ساتھ نبھاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی سے بہت دور ہوتے ہیں، شاید میلوں کے فاصلے پر، شاید شہروں، ملکوں یا وقتوں کے فاصلوں پر، لیکن اچانک کسی لمحے، کسی گلی، کسی خوشبو، کسی خیال میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاس ہے، بالکل قریب، جیسے اس کی سانس ہماری سانسوں میں شامل ہو گئی ہو۔ کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی چہرہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی پیغام نہیں آتا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک روشنی سی چمکتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ یہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ روح کی پکار ہوتی ہے، یہ وہ تعلق ہوتا ہے جو لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا، جو جسم سے نہیں روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی آپ سجدے میں ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ یاد آ جاتا ہے جس کی محبت صرف دنیاوی نہیں، عبادت کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو دعاؤں میں شامل ہو جاتی ہے، جو نیند میں خواب بن کر آتی ہے اور جو ہر خاموش لمحے میں دل کی دھڑکن بن کر چلتی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد کرتا ہوگا، وہ بھی ایسے ہی محسوس کرتا ہوگا، اور یہی سوال ہمارے آنسو بن جاتے ہیں۔ لیکن دل کہتا ہے اگر محبت خالص ہو، اگر وہ تعلق سچا ہو، تو وہ بھی کسی نہ کسی لمحے آپ کو ایسے ہی محسوس کرتا ہوگا جیسے آپ اس کی روح کے آس پاس گھوم رہے ہوں۔ محبت کا رشتہ صرف لمحوں، مہینوں یا برسوں کا نہیں ہوتا، یہ ازل سے ہوتا ہے اور ابد تک چلتا ہے۔ ایسا رشتہ نہ فنا ہوتا ہے، نہ ختم، نہ بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ روح سے جڑا ہوتا ہے اور روحیں کبھی مرتی نہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی سے سچ میں محبت کی ہے تو وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل میں، آپ کی دعاؤں میں اور شاید آپ کی روح میں۔ اللہ کرے آپ کا یہ رشتہ پاکیزہ اور قبول ہو، اور ایک دن جب سب فاصلے ختم ہو جائیں تو وہ محبت جنت میں آپ کا نصیب بن جائے۔ آمین۔ پہلی دلیل، دلوں کا روحانی ربط، قلبی ہم آہنگی۔ یہ وہ کیفیت ہے جب دو دل صرف الفاظ، چہروں یا ساتھ بیٹھنے سے نہیں، بلکہ احساس، خاموشی اور خیال کی سطح پر ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی کا خیال اتنی شدت سے آتا ہے کہ دل دھڑکنے لگتا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ شخص آپ سے رابطہ کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ قلبی ہم آہنگی کی نشانی ہے۔ تصور کریں کہ ایک ماں کو بیٹے کے باہر ہونے پر بے چینی ہو جاتی ہے، حالانکہ اسے خبر نہیں ہوتی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا واقعی کسی مشکل میں تھا۔ یہ روحانی تعلق ہی ہوتا ہے۔ دوسری دلیل، سچے جذبے کی طاقت۔ سچی محبت میں نفس کی طلب نہیں بلکہ خلوص اور وفا ہوتی ہے۔ ایسا جذبہ نہ صرف دل کو بدلتا ہے بلکہ روح کی سطح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو سچے دل سے چاہتے ہیں تو اس کی موجودگی، اس کا سکون اور اس کی تکلیف، یہ سب آپ کے دل پر اثر ڈالنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی طور پر آپ کو کبھی اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، کبھی اس کی مسکراہٹ یا اداسی کا اثر خود پر محسوس ہوتا ہے۔
تیسری دلیل روحوں کی پہچان، تعارف ارواح۔ یہ وہ راز ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھتی مگر روحیں پہچان لیتی ہیں۔ ازل یعنی ابتدا میں جب اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا تو ان میں کچھ روحیں آپس میں قریب ہو گئیں۔ اور جب وہ دنیا میں آتی ہیں تو وہ ایک غیر معمولی کشش کے ذریعے ایک دوسرے کو فوراً قبول کر لیتی ہیں۔ یہی انس کی بنیاد بنتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی نئے شخص سے ملتے ہی محسوس کرتے ہیں کہ میں اسے پہلے سے جانتا یا جانتی ہوں۔ یہ پہچان روحانی تعلق کی علامت ہے۔ چوتھی دلیل ذہنی توجہ اور نفسیاتی توانائی۔ انسان جسے بار بار سوچتا ہے اس کی شخصیت، باتیں، چہرہ سب ذہن میں ایک نقش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ نقش لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ کا ذہن اسی فریکوینسی پر آتا ہے تو وہ محسوسات کی صورت میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے وہ شخص ابھی کچھ کہے گا یا آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ نفسیاتی توانائی کا نتیجہ ہوتا ہے جو محبت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں دلیل خواب میں ملاقات، روحانی شعور کا ایک دروازہ۔ خواب اسلام میں ایک روحانی دروازہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ صرف خیالی تصویریں نہیں بلکہ بعض خواب یا پیغام یا روحانی ملاقات کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اگر وہ خواب میں بار بار آئے، خاص طور پر عبادت یا دعا کے بعد، تو یہ ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ کچھ روحیں خواب میں مل کر دل کو سکون دیتی ہیں اور بعض اوقات ہدایت بھی دیتی ہیں۔ چھٹی دلیل تنہائی میں اس کی موجودگی محسوس ہونا۔ محبت جب گہری ہو تو اس شخص کا تصور آپ کے ارد گرد کی فضا میں بسا ہوا لگتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی کا گمان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک اس کی یاد اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ آنکھیں بھر آتی ہیں۔ لگتا ہے جیسے وہ یہیں کہیں موجود ہے۔ یہ کیفیت محض یاد نہیں بلکہ روحانی قربت ہوتی ہے۔ ساتویں دلیل دعا کے ذریعے روحانی قرب۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلا جذبہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے سچے دل سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسے سلامت رکھ، اسے خوشی دے، تو یہ دعا اس کی روح کی طرف جاتی ہے اور یہ روحانی رابطہ قائم کرتی ہے۔ اسی لمحے آپ اس کی روحانی موجودگی یا سکون محسوس کرتے ہیں، گویا وہ آپ کی دعا کو سن رہا ہو۔ آٹھویں دلیل دل کا اطمینان یا بے چینی، اس کے حال سے جڑا ہونا۔ یہ کیفیت بہت عام اور بہت حیران کن ہوتی ہے۔ اچانک دل بہت بے چین ہو جاتا ہے، کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس سے محبت ہے وہ اس لمحے مشکل میں تھا۔ یہ محبت کی روحانی سینسنگ کہلاتی ہے اور یہ صرف پاکیزہ اور خالص رشتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ نویں دلیل یادوں کی توانائی۔ یادیں صرف ماضی کی فلمیں نہیں ہوتی، یہ احساس کی توانائی ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی خاص خوشبو، منظر، جگہ یا لفظ کو دیکھتے ہیں اور اچانک وہ شخص یاد آ جاتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں جیسے وہ لمحہ دوبارہ زندہ ہو گیا، جیسے وہ شخص آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ توانائی دل و دماغ کو عارضی طور پر روحانی طور پر جوڑ دیتی ہے۔ 10ویں دلیل اللہ کا روحانی اشارہ یا آزمائش۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی خاص شخص کی یاد کو ہمدردی، وفا یا صبر کا امتحان بناتا ہے۔
یا اس یاد کے ذریعے آپ کو کسی روحانی مقام تک لے جانا چاہتا ہے، اگر اس کی یاد آپ کو گناہ سے روکے یا اللہ کے قریب کرے یا دل کو پاکیزہ بنائے تو یہ الہی رحمت ہے۔ ہم جس سے سچی، بے غرض اور پاکیزہ محبت کرتے ہیں اسے ہم روحانی طور پر اسی لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہماری روح اس سے مربوط ہوتی ہے، ہمارا دل اس کی کیفیت کو سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس کے حال سے مربوط رکھتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو بڑے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔